بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورہ نمبر 30 یعنی 30 سے ہم سب فارغ ہو کر 29 کی طرف آ چکے ہیں۔ بارہا ہم نے بتایا ہے کہ درس جیلانی 6 جلدوں پر مشتمل ہے اور ہم 6ویں 5ویں 4تھی اس طرح سے درس دے رہے ہیں، چنانچہ یہ 4تھی جلد ہے۔ ہمیشہ اس بات کا ذکر کیا ہے تو سورہ روم سے فارغ ہوئے تب سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب مالا مال ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارے اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ حیدرآباد کی جانب سے یہ آن لائن دوسرا پروگرام ہے، بلکہ یہ پہلا پروگرام ہے۔ دوسرا جو ابھی میں نے درس عقائد کے نام سے اتوار کے روز جو بعد ظہر ہوتا ہے، درس جو ابھی بدعت کیا چیز ہے کہ عنوان سے 5 پارٹ ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ 2 آن لائن درس ہوتے ہیں، اسی سینٹر کی جانب سے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اخلاص اور الہیت کے ساتھ ہم سب کو دینی خدمات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی رضا کی خاطر قبول فرمائے، اپنی خوشنودی نصیب فرمائے۔ آئیے بغیر تمہید کے، جس طرح سورہ کے اختتام میں خاتمۃ السورہ ہوتا ہے، ایسے ہی سورہ کے افتتاح میں فاتحہ تو سورۃ العنکبوت ہے۔ چنانچہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خالص عبارت جو تقریباً اس طرف 3 لائن ہے اور اس طرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 لائن ہے۔ 14 یعنی 15 16 17 لائن پر مشتمل غوث پاک کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ، اور پورے سورہ میں تقریباً کتنی آیت ہے؟ آیت نمبر 69 یعنی 69 آیت کریمہ کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، اس کا ایک خاکہ لب لباب جس کو کہیں آپ پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان مقدس اور فیض سے بھرے ہوئے الفاظ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرمائے اور ہمیں بلا و مصیبت سے محفوظ فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لا یخفا علی من تدرج فی درجات الکمال وترقى من حضیض الجہل ومضیق الغفلۃ الی سعة ذروة المعرفۃ وفضاء البصائر، یعنی اس شخص پر مخفی نہیں ہے جو درجہ کمال کو حاصل کر لیا ہو اور جو جہل و غفلت کی تاریکی سے نکل کر معرفت کی آباد دنیا اور وصال حقیقی کی فضا کی طرف گامزن ہو، اس شخص پر مخفی نہیں۔ نیز وتمکن بمقر التوحید بلا تلوین و تقلید، اور جو بغیر آمیزش اور بغیر اندھی تقلید کے
توحید کی دنیا میں آباد ہو. وانکشف لہ ما فی استعداد من الودائع الالہیۃ المقتضیہ. اچھا آ رہا ابھی کیا مخفی نہیں ہے، وہ 5 لائن کے بعد آئی. اس حال میں کہ اس کے لیے یعنی اس ذات کے لیے وہ تمام چیزیں منکشف اور واضح ہو جو ان کی صلاحیتوں میں اللہ پاک نے ودیعت فرمائی ہے، اور وہ انعامات یا وہ صلاحیتیں تقاضا کرتی ہیں ان چیزوں کے ظہور کا. الباعثہ لبروزہ من موطن المکمون والخفاء الى صحراء الجلاء والانجلاء، اور جو ابھارتی ہیں کہ خفا کی دنیا سے نکل جاؤ، صحرائے جلا کی طرف آؤ. یعنی یہ جو صلاحیتیں اللہ پاک نے بندوں کے اندر رکھی ہیں اور وہ معرفت اور وصال حقیقی کے دنیا میں جو آباد ہو اور کمال کا درجہ رکھتا ہو، ایسے شخص پر یہ چیز مخفی نہیں ہے. وہ چیز کیا ہے ذرا آپ دھیان سے سنیں کہ ان الاختبارات والابتلاءات الالہیہ الواقع بین مظاہرہ ومصنوعاتہ، یعنی آزمائشیں، اختبارات، امتحانات، ابتلاءات، آزمائشیں، اللہ کی جانب سے آزمائشیں، اللہ کی جانب سے جو بلائیں یا امتحانات ہوتے ہیں وہ جو خود اللہ کے مظاہر کون میں واقع ہیں اور مصنوعات الہیہ میں بھی واقع ہیں. انما ہی لحصول الاعتدال الحقیقی، یہ سب آزمائشیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اعتدال حقیقی اور انصاف معنوی کے حصول کے لیے ہوتی ہے. اعتدال حقیقی اور انصاف معنوی کے حصول کے لیے ہوتی ہے، حقیقی انصاف کے حصول کے لیے ہوتی ہے. اور وہ اعتدال حقیقی اور معنوی انصاف جو مرتبہ خلافت کا پتہ دیتی ہے اور اللہ کی نیابت کا پتہ دیتی ہے، وہ اللہ المستلزم بلکہ اللہ کی نیابت کا پتہ دیتی ہے، اور وہی اعتدال حقیقی المستلزم للتخلق باخلاقہ العظیمہ، یعنی وہ اللہ کے عظیم اخلاق سے متصف ہونے کو لازم ہے. بندہ جب آزمائشوں سے میں کھرا اترتا ہے، جب بندہ آزمائشوں میں پورا اترتا ہے اور اللہ کی جانب سے امتحانات میں مکمل کامیاب ہوتا ہے اور اخلاق الہیہ سے متصف ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ سب آزمائشیں کیوں ہیں. آزمائشیں حصول اعتدال حقیقی کے لیے ہے. اعتدال حقیقی یعنی انصاف، حقیقت کا معتدل راستہ، بلکہ حقیقی اعتدال کے حصول کے لیے. بندوں کے اندر نہ افراط اور نہ بندوں کے اندر نہ تفریط ہے، نہ زیادتی ہے اور نہ ہی ایزی کوالٹی کا عنوان ہے. بندہ ایک دم میانہ روی، جسے صراط مستقیم بھی آپ کہیں. اسی لیے آگے بات آ رہی کہ تثبت علی الصراط المستقیم، ایسے بندے صراط مستقیم پر تثبت ہوتے ہیں، متثبت ہوتے ہیں. ایسے بندے صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں. لذالک جرت سنتہ السنیہ، اسی بنیاد پر اللہ کی سنت جاریہ یعنی طریقہ الہیہ ہے. وعادتہ العلیہ، اور اس کی بلند عادت ہے کہ علی تنقید اعمال جمیع من کلف علی الایمان والعرفان بالعرض علی محک الاخلاص، کہ ان تمام کے اعمال کو وہ جانچے پرکھے کہ جن لوگوں کو ایمان اور عرفان پر مکلف بنایا، یعنی ایمان اور عرفان جن کو عطا کیا، یہ جاری ہے کہ بالعرض علی محک الاخلاص، کہ اسے پیش کیا جائے اخلاص کے نہج پر. لیتمیز المغشوش المقدر بانواع القدورات من الرياء والسمعة والعجب وانواع الاهوية الفاسدة والرعونات الكاسدة الناشئة من النفوس الخبيثة. یہ دیکھیے، تاکہ مغشوش و مقدر کو ممتاز کیا جا سکے قدورات کی تمام قسموں سے. قدورات کی تمام قسمیں یعنی ریاکاری اور سنانے کے لیے، والعجب اور بس بڑھوتری کے لیے، اور فاسد خواہشات، قسم قسم کے فاحش خواہشات اور رعونتیں، تکبرات، اور جو نفوس خبیث سے پیدا ہوتی رعونتیں
ان صافی، کس سے ممتاز کیا جائے ان تمام چیزوں کو؟ اس صافی سے، دھیان دیجیے گا، اس صافی سے جو خالص ہے اور امور طبعی کی تلویث سے، امور طبعی کے ملوث ہونے اور اس کے شائبہ سے خالی ہے۔ الطاہر، جو طاہر ہے، جو مطہر ہے، علی الادناس البشریہ، جو بشری قدورتوں سے، بشری ناپاکیوں سے مطہر ہے، اور وہ بشری ناپاکیاں جو نفوس امارہ کے بہکاوے سے حاصل ہوتی ہیں اور شیاطین کے بہکاوے اور دھوکوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ المنبعث علی قبل، اور وہ تمام چیزیں جہالات اور گمراہیوں کی تمام قسموں کے لیے درندگی کی قوت یا جانوری جیسی قوت پر ابھارتی ہیں۔ لذالک خاطب سبحانہ حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ سبحانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عظمتوں کے ساتھ اور وجیح، بلیغ اور مؤکد طریقے پر خطاب فرمایا، مخاطب فرمایا اور بیان فرمایا۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے یا بیان فرمایا اپنے خطاب میں ان تمام چیزوں کو کہ عاتب بہ عبادہ من ترک الاخلاص، کہ حبیب سنو میرے بندے اخلاص کو ترک کریں گے تو عتاب کیے جائیں گے۔ والاغتطار علی مجرد الاقوال بلا مطابقۃ الاعتقاد، اور جن کے قول میں، دھیان دیجیے گا، جن کے قول میں عمل نہ ہو، جن کی بات تو ہو عقیدہ نہ ہو، جن کی نیت اور اعتقاد اور عقیدہ درست نہ ہو مگر بات بڑی بڑی ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی دور رکھا جائے گا اور ان پر بھی عتاب کیا جائے گا۔ یہ غوث پاک کی اتنی پوری لائن کا ایک دم خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن معرفت اور وصال کی فضا حاصل کر لیتا ہے اور درجہ کمال جسے کہا جاتا ہے حاصل کر لیتا ہے، تو انہیں قسم قسم کی آزمائشیں ہوتی، اور ان آزمائشوں میں وہ ترقیات پاتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، ان آزمائشوں کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹتے، ان آزمائشوں کی وجہ سے شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ درجہ کمال وہ آزمائش کو اللہ کی بارگاہ میں مزید ترقیات اور مزید قرب اور مزید وصال کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے غوث پاک نے کہا کہ ایسے بندے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور اخلاق عظیمہ الہیہ کے سے متصف ہوتے ہیں۔ ان تمام کو نفوس امارہ اور ان تمام کو نفوس خبیثہ، ان تمام کو شیاطین کی تلبیسات، ان سب چیزوں سے جو درندگی ہے، جہالات اور ضلالات کی قسموں کے لیے بالکل درندہ ثابت ہوتے ہیں حصول کے لیے، تو ایسے بندے کو اللہ پاک کامیاب فرما رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ان تمام عبارتوں سے غوث پاک ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ آیت تو ابھی پڑھیں گے ہی آپ، وہ یہ کہ آزمائش جب بھی آپ کی ہو، چاہے دین میں ہو یا دنیا میں ہو، آزمائش پر کھرے اترنا۔ آپ اگر دیندار ہیں، مومن ہیں، تو ایمان والوں ہی کو آزمایا جاتا ہے، درجہ کمال ہے ایمان والوں ہی کو آزمایا جاتا ہے، تو آپ مومن ہیں تو آپ کو آزمایا جائے گا۔ اس لیے آیت نمبر 1 میں اس کا ذکر بھی آئے گا ابھی کہ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ صرف آمنا کہہ دینے سے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ آیت نمبر 2 میں اس کی وضاحت میں انشاءاللہ آگے کروں گا۔ یہ خلاصہ میں غوث پاک نے واضح کر دیا کہ اختبارات و ابتلاعات یہ درجہ کمال پر حاصل ہونے والے بندوں کی شان ہے۔ جو بندے اللہ کی بارگاہ میں قرب، اللہ کی بارگاہ میں ترقی، اللہ کی بارگاہ میں درجہ کمال کا حصول پا لیتے ہیں، اللہ پاک انہیں اور آزماتا ہے۔ اور ایک مثال نہیں سینکڑوں مثالیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، اسماعیل علیہ السلام کا وادی غیر زجرہ کا واقعہ، خود امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگا کہ یہ سب حضرات، خصوصاً امام الانبیاء کتنی عظیم، بلکہ کتنے نہیں، ساری عظمتوں کی اب ساری کوانٹٹی ختم ہو گئی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ایسی شان والے نبی، مگر آپ آزمائش کا عنوان دیکھیں تو وطن مالوف مکۃ المکرمہ کو بھی آپ چھوڑ دیے، اور ہجرت کا عنوان دیکھیں، مدینہ میں گئے تو بدر ہے، حنین ہے، دیکھیں آپ بڑے بڑے صحابہ، خود چچا، یہ سب کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک میں بھی ورم آ رہا،
ورم نہیں بلکہ دشمنوں نے، ابو جہلیوں نے، ان کے بچوں نے کنکڑی پتھر مارے طائف کے میدان میں. ظاہری طور پر آپ دیکھیں تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے، اور جو جتنا لیول کا ہوتا ہے اسی لیول کے حساب سے آزمایا جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث پاک میں بھی ہے، بڑی اچھی حدیث پاک آ گئی ہے، اس لیے میں اس کو ریفرنس کے ساتھ کوٹ کروں آپ کے سامنے، تاکہ بڑی اہم بات ہے یہ. میں ہر بات کو لکھ کر کے رکھتا ہوں، آپ حضرات بھی اس کی عادت بنا لیں. ہاں دیکھیے، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی ہے، جلد 2 میں ہے اور صفحہ نمبر 517 میں ہے. یہ ریفرنس ٹو کانٹیکٹ آپ دیکھ لیں. کیا یبتلی الرجل علی حسب دینہ فإن کان فی دینہ صلابۃ زید فی بلائہ وإن کان فی دینہ رقہ خفف علیہ. کیا بات ہے کہ انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، حسب دین آزمایا جاتا ہے، کہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دین دار کتنا ہے، دین میں وہ کتنا پرفیکٹ ہے. فإن کان فی دینہ صلابۃ، اگر اس کے دین میں سختی ہے، گھٹ ہے، اعمال و عقائد دونوں میں، تو زید فی بلائہ، تو اب اس کو آزمائش میں زیادتی ہوتی ہے. وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور دین میں اگر صلابت نہیں ہے، سختی نہیں ہے، تسلب نہیں ہے، خفف علیہ، تو اس پر تخفیف ہوتی ہے. تو آزمائش کا ہونا، البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 517، یہ اللہ پاک کی جانب سے دینداری کی پہچان ہے، دینداری کی علامت ہے کہ آپ کتنے بڑے دیندار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو چاہے کیسی بھی آزمائش آ جائے اس پر کھرے اترنے کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو، مسلمانوں، ناظرین، سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، سننے والی دیکھنے والی تمام خواتین، بچے، نوجوانوں، یہ بات کو دھیان میں رکھو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورہ پاک کی تفسیر سے پہلے یہ ابتدائی کلمات پیش کر کے جو ہماری رہبری فرمائی ہے، یہ الحمدللہ ہم کروڑوں لاکھوں ان کی مقدس روح کو صلات بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، ہم سے وہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. لیکن جو ان کا خاص میسج ہے کہ آپ آزمائش جب بھی ہو، چاہے اس کو ایک دیکھیے خانگی طور پر آپ کی آزمائش ہو، یا معاشرتی طور پر آپ کی آزمائش، شہری طور پر آپ کی آزمائش ہو، ملکی طور پر آپ کی آزمائش ہو، جملے پہ غور کریں آپ، عالمی طور پر آپ کی آزمائش ہو، یہ سب دیکھیں آپ. آزمائش چھوٹی ہے تو سمجھیے دین میں آپ کی صلابت نہیں ہے، آزمائش بڑی ہے تو آپ سمجھیے کہ دین میں صلابت ہے. تو آج جو خاص طور سے اسی فاتح سورہ عنکبوت کے حوالے سے ہم خصوصاً اپنے ملک کے تمام لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دیندار ہیں، مومن ہیں، تو آپ کو آزمایا جا رہا ہے. جن خطوں میں آزمائشوں کے پہاڑ، چاہے بلڈوزر کی شکل ہو یا جلا وطنی کی، جلا شہری کی شکل کا عنوان ہو، یا کیسا بھی ستانے کا عنوان فرقہ پرست طاقتیں آپ کے ساتھ کر رہی ہیں، سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ بہت بڑے دیندار ہیں، آپ کا اسٹیٹس آف ایمان بہت اعلیٰ ہے. دیکھیے پورا ملک تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، 29 اسٹیٹس ہیں ملک کے، تلنگانہ بننے کے بعد پہلے 28 تھا. یہ پورے اسٹیٹس میں آپ دیکھیے ہر جگہ آزمائش نہیں ہے، ہر جگہ ہے، تھوڑی بہت ہے، لیکن جہاں زیادہ، جیسے یو پی وغیرہ کی سرزمین پر آپ دیکھیں، منی پور وغیرہ میں دیکھیں، راجستھان وغیرہ میں دیکھیں، اور کئی خطوں میں آپ دیکھیں، مسلمانوں کو بہت زیادہ ہی آزمایا جا رہا ہے. اے مسلمانوں، تمہارے لیے دھارس ہے، تمہارے لیے غوث پاک کا پیغام ہے، تمہارے لیے غوث پاک کا اعلان ہے کہ دین کے مطابق تمہیں آزمایا جائے گا، اور تم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آزمائے جا رہے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور کہو کہ واہ اے اللہ، تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آزمائے تو. دعا ہے کہ ساری آزمائش میں کامیابی ملے، لیکن مطلب کمزور نہ بننا. سر بلندی آپ ہی کے سر پر ہے، کامیابی آپ ہی کے سر پر ہے، غلبہ آپ ہی کو دے گا اللہ تعالیٰ، فتح و نصرت آپ ہی کے قدم چومیں گے، ترقی آپ ہی کو ہوگی. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ آپ ہی ہیں ان کی نسل، الحمدللہ. اس لیے یہ ڈر اور خوف کی بنیاد پر اس طرح کی سازشیں، حرکتیں اور طاقتوں کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. آپ نہ ڈرو. غوث پاک نے اور 2 بات خاص طور سے آپ کی، قول و فعل میں ایکولیٹی لاؤ، جو بولو وہ کرو، جو کرو وہ بولو، یہ دونوں میں ایکولیٹی لاؤ.
ہمارے اندر سے یہی بات ختم ہو گئی. ہم نیکیوں کی تلقین تو بہت کرتے ہیں، خود نہیں کرتے. ہم دوسروں کو کی رہبری تو کرتے ہیں، خود گم ہو جاتے. آج معاشرہ اسے ہی دیکھیں آپ. ہمارے اسٹیجوں کا عجیب حال ہے، ہماری خانقاہوں کا عجیب حال ہے. بڑی بڑی خانقاہیں ہیں یو پی میں، کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. میں صرف ابھار رہا ہوں، اور ایک رسپانسبلٹی جو ہم سب کی ہے، کلکم مسئول و کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. اور جو اصحاب جبہ و دستار ہیں، جو خاص طور سے خانقاہ و مدارس کے ذمہ داران ہیں، وہ تو اپنی طاقت و قوت جسمانی روحانی ہر ایک کا استعمال کر سکتے ہیں. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کا لیول اور اسٹیٹس سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن بھائیو، جو اس میں مبتلا ہیں، دین میں اگر آپ کی سختی ہے تو آزمایا جائے گا، اور اس آزمائش پر آپ سب کو کھرا اترنا ہے. اور آئیے ہم پھر ایک اور مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، یا پھر اسی کو دیکھتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کی بزم خدمت میں. ہم یہ 7 لائن جو غوث پاک کے آج فاتح آغاز سورہ عنکبوت کے نام سے دیے ہیں، ان میں عنوان بھی ہم آگے چل کر یہی دیں گے کہ جتنی دینداری سخت ہوگی اتنی ہی آزمائش سخت ہوگی. جتنے آپ خدا کے قرب میں ہوں گے آزمائش اتنی ہی آپ کی بڑھے گی. جتنے آپ کو اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا، آزمائش، امتحانات، تکالیف، مشقتیں، یہ سب زیادہ آپ کو ہوں گی. یہ بالکل مطلب طے ہے حدیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی بھی روشنی میں. آپ صرف مومن کہہ دینے سے، ایمان والے کہہ دینے سے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آزمایا نہیں جائے گا، ایسا نہیں. آپ اس کو دنیاوی مثال میں یوں سمجھیے. ایک حفظ کرنے والا بچہ ہے، وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھا ہے اور اس کا ششماہی وقت آ گیا ہے، تو وہ امتحان کس کا دے گا؟ وہ سورہ بقرہ کا نہیں دے گا، وہ سورہ آل عمران کا نہیں دے گا، وہ صرف سورہ فاتحہ کا دے گا. صحیح ہے؟ دیکھا، جو جتنا حاصل کیا ہے اتنا ہی کا امتحان ہو رہا. لیکن جو پورا قرآن حفظ کر لیا ہو تو اب آزمائش اور امتحان پورے قرآن کا ان کو دیا جائے. جو حدیث پاک پڑھ لیا ہو، علماء سمجھیں اس بات کو، جو حدیث پاک بھی پڑھ لیا ہو اب حدیث پاک کا بھی ایگزام. تو جتنا علم ہوگا، اسی لیے خشیت کا معیار جو قرآن پاک میں علماء کو رکھا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ اور نہیں ڈرتے، اور علماء اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں. عوام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور چند سورہ اس کو یاد ہے، اتنے ہی یاد ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ایکسپلینیشن اس کے پاس آئے ہیں وہ عوام کا سورس آف نالج علماء ہی. لیکن علماء جو ہیں زیادہ آزمائے جائیں گے. اسی طرح دیندار، سخی، یعنی جو بھی لیول کے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جو قرب کے جتنے بھی ذرائع ہیں، علم ایک ذریعہ ہے خشیت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کے بعد مال بھی ذریعہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کی سخاوت کی جائے تو قرب مولا حاصل ہو، عثمان غنی بن گئے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں، ان تمام چیزوں میں جس طرح سے بھی آپ کی آزمائش ہو رہی ہے، اگر آپ آزمائش پہ کھرے اترنا چاہتے ہیں اور اترنا ہے، مومن ہیں، تو آپ کو دیندار میں تسلب کا عنوان اللہ پاک دے رہا ہے. حدیث کی روشنی میں رسول پاک دے رہے ہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ متسلف الدین ہو، زید فی بلائہ، آزمائش میں زیادہ آپ کو. تو آزمائش سے گھبرائیے نہیں. امام الانبیاء کی حدیث بھی آپ کے سامنے، اور سلطان الاولیاء کے فیوز و برکات بھی آپ کے سامنے شذور الذہب کی شکل میں، شذورات علمیہ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی گئی. کل ہم انشاءاللہ سورہ تسمیہ، جو میری کتاب بھی ہے کہ غوث اعظم ترجمہ بسم اللہ، جو تقریباً 114 سورہ پر مشتمل جو ہے، ہم نے پورے سوروں کا ترجمہ بھی کیا ہے الحمدللہ. اسی طرح حروف مقطعات کا بھی ایک الف لام میم آئے گا، عنکبوت کا پہلا، وہ بھی اس کی بھی ترجمانی ہم نے کی ہے الحمدللہ. شان خیر الورا بزبان غوث الورا. کہنا یہ ہے کہ آج جو غوث پاک نے سورہ عنکبوت کے فاتحہ میں، آغاز سورہ عنکبوت میں، آپ کو، ہم سب کو، خصوصاً ملک کے مسلمانوں کو، اور ان میں بھی خاص طور سے جہاں آزمائشوں میں مبتلا کیے جا رہے ہیں، اور چاہے وہ وقتی حکومت ہو یا شہری افراد کے اعتبار سے ہو، بہرحال محرک تو یہ فرقہ پرست طاقت اور یہ یہودی لابی فکریں ہی ہیں. لیکن ان تمام کو سمجھیے کہ یہ آزمائش اللہ سبحانہ آپ کو ایمانی اسٹیٹس میں اسٹرانگنس کی بنیاد پر دے رہا ہے.
تو ان آزمائش میں آپ کو کھرا اترنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر صبح و شام زندگی میں بہاریں، رعنائیاں، رونقیں عطا فرمائے اور آپ کو طاقت عطا فرمائے تاکہ آپ فیس کر سکیں ظلم کو، تاکہ آپ جبر کا خاتمہ کر سکیں، آپ کو جسمانی روحانی طاقت نصیب فرمائے اور نمازی آپ کو بنائے، غازی بنائے اور حرمین کا حاجی بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو فیض و برکات جیلانی کے صدق و طفیل میں ہم سب کی جانب سے قبول فرمائے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔